لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ گزشتہ باب میں دو باتیں مزید تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جب عورت کسی عورت کے حق میں گواہی دے تو قبول ہے، البتہ اگر وہ کسی مرد کے حق میں گواہی دے تو اس کی گواہی کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس طرح قبول نہیں کی جائے گی جس طرح عورت کے معاملے میں کی جاتی ہے۔ اور دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے مسئلہ میں بریرہ سے پوچھا تھا۔ بریرہ یہ ایک آزاد کی ہوئی لونڈی تھی، عورت تھی، اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں عائشہ میں اس کے سوا کوئی عیب نہیں جانتی کہ وہ چھوٹی عمر کی لڑکی ہے، آٹا گوندتی ہے اور وہیں پہ پڑا رہنے دیتی ہے، پڑوسیوں کی بکری آتی ہے اور آٹا کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ عائشہ میں مجھے کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی گواہی کو بھی قبول کیا تھا۔ باقی اس حدیث کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ آگے مستقل باب ہے اسی پر، وہاں پر انشاءاللہ جتنے منکرین کے اعتراضات ہیں اس واقعے پر انشاءاللہ اس کا مدلل جواب وہاں پر کیا جائے گا۔ بابن اذا زکا رجلا کفاہ، یہ باب ہے جب کوئی ایک آدمی دوسرے بندے کا تزکیہ کر دے، اس کے بارے میں اچھے کلمات دے دے تو یہ کافی ہے۔ دیکھیں گواہی میں اور تزکیے میں فرق ہوتا ہے۔ گواہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہ بن کے گئے، اور تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف کرنا یا کسی کے اوپر تنقید کرنا، اس کے لیے ایک بندہ بھی کافی ہوتا ہے۔ مثلا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، اس کے لیے آپ کو دو بندے لانے ضروری نہیں ہیں، ایک بندہ بھی کہہ دے تو بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایک بندہ کہہ دے یہ بندہ غلط ہے، اس کے لیے دو گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بندہ بھی کہہ دے تو کافی ہوتا ہے۔ امام بخاری یہاں پر یہی مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ گواہی اور چیز ہے اور کسی کی مدح کرنا یا کسی کی مذمت کرنا اور چیز ہے۔ گواہی کے لیے دو گواہ ہونے چاہیے، لیکن مدح اور مذمت کے لیے ایک بندہ بھی کافی ہوتا ہے، اور مرد مرد کی مذمت کرے تو یہ کافی ہے، عورت عورت کی مذمت یا مدح کرے تو کافی ہے۔ یہ ہے اس باب کا مقصد۔ وقال ابو جمیلہ کہتے ہیں وجدت منبوذا، میں نے ایک گرا ہوا بچہ اٹھایا، فلما رآنی عمر، جب عمر نے مجھے دیکھا، قال عسى الغویر اب اسا، کہیں یہ بچہ، اس کی پرورش، گمشدہ بچے کی پرورش تیرے لیے مصیبت نہ بن جائے، کأنہ یتہمنی، گویا کہ وہ مجھ پر تہمت لگا رہے تھے۔ قال عریفی کہنے لگے وہ کہنے لگے انہ رجل صالح، یہ ایک اچھا آدمی ہے۔ قال کذاک، اچھا پھر اسی طرح ہے، اذهب تجا وعلینا نفقتہ، اور اس کا خرچہ ہمارے اوپر ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ابو جمیلہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک گم شدہ بچہ ملا، کسی ماں باپ نے اپنا بچہ پھینک دیا، میں نے وہ بچہ اٹھا لیا اس لیے کہ کہیں وہ بچہ ضائع نہ ہو جائے، مر نہ جائے۔ میں نے جب اٹھایا تو امیر المؤمنین عمر فاروق نے مجھے دیکھا اور کہنے لگے یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں نے کہا یہ بچہ مجھے گم شدہ ملا، تو وہ مجھے آگے سے کہنے لگے یہ گم شدہ بچہ تیرے لیے مصیبت ہی نہ بنا دے، یعنی کہ اشارہ کر رہے تھے تم نے کوئی مخفی برائی تو نہیں کی جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا، اور اب تو اپنی برائی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہہ رہے یہ بچہ مجھے گم شدہ ملا ہے۔ کیونکہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے، شادی جب ہوتی ہے تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کا اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ امید سے ہیں، وہ آثار اور قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسی کا بچہ ہے۔ تو امیر المؤمنین نے اس پر تہمت لگائی کہ
تہمت نہیں لگائی، امکان ظاہر کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بچہ تیرے لیے مصیبت بن جائے، یعنی کہ تو نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہوا جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے بارے میں گواہی دی ایک شخص نے، اس نے کہا نہیں نہیں یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ جب یہ بات کہی تو امیر المؤمنین کے دل میں جو گمان اور ایک وہم تھا انہوں نے اس کو ختم کر دیا، اور پھر کہنے لگے اچھا پھر اس طرح کرو، اس بچے کو پالو اور اس کا خرچہ بیت المال دے گا، تم نے اس پر خرچہ نہیں کرنا۔ پھر امیر المؤمنین نے بیت المال سے اس بچے کا خرچہ لگا دیا۔ یہ ہے واقعہ۔ اب یہاں سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے دل میں اس کے بارے میں خیال آیا، بدگمانی آئی، اور ایک ذمہ دار کو یوں تجسس کی نگاہوں سے دیکھنا بھی چاہیے۔ اگر ذمہ دار تجسس کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا تو وہ برائیاں پکڑ بھی نہیں سکتا، لہٰذا بعض دفعہ نگران اپنے متحتوں پر یوں ایسی بات کر سکتا ہے، جس طرح امیر المؤمنین نے کہا یہ بچہ تیرے لیے مصیبت ہی نہ بن جائے، ایسی بات ہو سکتی ہے۔ تو آگے سے پھر جب دوسرے بندے نے کہا کہ نہیں یہ نیک آدمی ہے، یوں اگر کوئی کسی کے حق میں گواہی دے دے اس کی پاکی کی تو پھر جو بدگمانی ہو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ الباری کی مراد اس باب سے۔ آگے حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث یہ ہے، امام بخاری کہتے ہیں مجھے بیان کہ محمد بن سلام نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الوہاب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا خالد الحداء نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں اتنا رجل علی رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی کے ہاں ایک آدمی پر تعریف کی، فقال ویلک، آپ نے فرمایا تیرے لیے تباہی ہو، قطعت عنق صاحبک، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا، قطعت عنق صاحبک، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کو کاٹ دیا، مرارن، آپ نے بار بار یہ بات کہی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا من کان منکم مادحا اخاہ لا محالۃ، جو ضروری اپنے بھائی کی تعریف ہی کرنا چاہے، فلیقل، پس وہ یوں کہے، احسب فلانا، میں فلاں کو ایسا ایسا خیال کرتا ہوں، واللہ حسیبہ، اللہ اس کا محاسبہ کرنے والا ہے، ولا ازکی علی اللہ احدا، میں اللہ پر کسی کی پاکی بیان نہیں کرتا، احسبہ کذا و کذا، میں اسے ایسا ایسا سمجھتا ہوں، ان کان یعلم ذلک منہ، اگر یہ چیز اس سے وہ جانتا ہے۔ اس باب کا مطلب یہ نکلا کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا جائز نہیں ہے، اور خاص طور پر یہ اس شخص کے لیے ہے حکم جو شخص اپنی تعریف سن کے فخر، غرور، تکبر میں آتا ہو۔ اگر کسی شخص میں ایسا نہیں ہے تو اس کے منہ پر بھی تعریف کی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک بندے کا مجھے پتہ یہ نیک آدمی ہے، یہ آپے سے باہر نہیں ہوگا اپنی تعریف سن کے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا، ایسے شخص کے منہ پر اچھے کلمات بولے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک شخص کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ بگڑ سکتا ہے، اس کی منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے مختصر کسی کی تعریف میں کوئی کلمہ کہنا، اور ایک ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ کسی کی خوبیاں بیان کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ مختصر یہ کہہ دینا چاہیے نہیں یہ اچھے آدمی ہیں، جس طرح کہ پیچھے ابو جمیلہ کے بارے میں ساتھی نے کہا نہیں یہ اچھا آدمی ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات کو قبول کر لیا۔ یوں ہی کسی کے بارے میں مختصر بات کی جا سکتی ہے، نہیں یہ اچھا آدمی ہے، اس کے منہ پر، ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے۔ اس بندے کے بارے میں جس پر ڈر ہو کہ یہ بگڑ جائے گا، اس کے لیے مختصر بات ہونی چاہیے۔ ہاں جب وہ نہ ہو پھر تفصیلی تعریف کر دو اس کی کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں، لیکن اگر وہ سامنے ہو تو اتنی تفصیل سے نہیں، مختصر اجمالی طور پر بات کرنی چاہیے۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی کے منہ پر اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا تیرے لیے تباہی ہو، تو انہیں اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی، یعنی کہ یہ بندہ غرور میں، تکبر میں، ایسے معاملے میں واقع ہو سکتا ہے۔ منہ پر تعریف نہ کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کہیں مجبوری بن ہی جائے کسی کی تعریف کرنے کی، پھر یوں کہو میں اس کی پاکی نہیں بیان کرتا، یعنی اس کے دل کے معاملے کو میں نہیں جانتا،
وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ یہ بندہ ایسے ایسے ہے۔ یہ تعریف کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جی ہمارا ان کے بارے میں یہ گمان ہے۔ اردو میں جب تک دعا نہ آتی ہو بندہ یوں کہہ لے میرا ان کے بارے میں گمان یہ ہے کہ یہ ایسے ایسے ہیں، باقی حقیقت اللہ جانتا ہے اور وہی ہر ایک کا محاسبہ کرنے والا ہے۔ یوں اس انداز میں تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2662۔